یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تم اور اس وقت تک بستر میں، کہیں میرا اثر تو نہیں آ گیا؟ نہیں، میں تو ابھی لیٹی ہوں، ویسے تو صبح ہی بیدار ہو گئی تھی، اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری طرح 2 بجے تک نہیں سو سکتی، شادی سے پہلے 9-10 بجے اٹھتی تھی تو اماں 100 باتیں سناتی تھیں، اب بھی وہی عادت ہے۔ رملہ ہنس دی۔ بس اپنا دستور ہے، وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اور ویسے بھی کیا اتفاق ہے کہ میں جلد بیدار ہو جاؤں تو خود سے یہ پوچھتی ہوں کہ رملہ بی بی اٹھ کر کرو گی کیا؟ کوئی دھندا ہے تمہیں؟ بس یہی سوچتی ہوں اور دوبارہ اوندھی ہو جاتی ہوں۔ ہاں، اب تو کچھ معاملہ یہ میرے ساتھ بھی ہو گیا ہے، زینب سوچتے ہوئے بولی۔ جمیلہ کے آ جانے کے بعد کام کرنے کو کوئی کام ہی نہیں رہا۔ نماز روزے کی میں کبھی بھی پابند نہیں رہی، اپنی زندگی بیکار اور بے مقصد سی لگ رہی ہے۔ حیرت ہے، رملہ نے کاندھے اچکائے۔ حالانکہ جس دور سے تم گزر رہی ہو، کم از کم اس میں تو ایسے فیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو سنا ہے بڑے خوبصورت خیالات اور احساسات ہوتے ہیں عورت کے۔ زینب مسکرا دی۔ رملہ کے انداز میں حالانکہ قطعاً کسی قسم کا تعصب یا حسد نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ چند لمحے غور سے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرتی رہی۔ رملہ کچھ جزبز سی ہو گئی تو اسے اور لطف آیا۔ بھائی ایسی کیا گھورنے لگیں؟ وہ بول اٹھی۔ سچ کہوں رملہ، اپنی زندگی میں یہ کمی محسوس نہیں ہوتی تمہیں؟ ماں بننے کو جی نہیں چاہتا تمہارا؟ نہیں، وہ قدرے بے رحمی سے بولی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محرومی کے احساس کے بھاری پتھر کے تلے دب کر اپنی موت مر جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اس محرومی کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی انا کو محفوظ رکھتی ہوں۔ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس چیز سے چڑنے لگتی ہوں، اسے حاصل کرنے کا تو نہیں سوچتی، اس سے بچ کر رہنے کے طریقوں پر غور کرتی ہوں۔ ہیں؟ زینب کو حد درجہ حیرت ہوئی تھی۔ یہ نفسیات کا کون سا پہلو ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں سوچا۔ اچھا لو، وہ فخر سے بولی تھی، مجھے تو روتے بلکتے بچوں سے چڑ ہے، الجھن محسوس ہوتی ہے، ماؤں پر ترس آتا ہے کہ بیچاریاں کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہیں، نہ رکھتے بنتے نہ پھینکتے بنتے۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ زینب کو یقین نہ آیا۔ کیسے عورت کے خیال ایسے ہو سکتے ہیں؟ چلو تم نہ مانو مگر حقیقت ہے۔ وہ تمسخر سے انداز سے ہنسی۔ ابھی یہ چند دن اور سکون سے گزارو، پھر علم ہوگا تمہیں کہ میں جھوٹ کہہ رہی تھی یا سچ۔ یہ سارا حزن پانی بن کر بہہ جائے گا، زینب شاہ کہیں گم ہو کر رہ جائے گی اور یہاں ایک عجیب و غریب سی بے ڈھنگے وجود کی عورت چلتی پھرتی نظر آئے گی جو خود کو ماں کہتی ہوگی۔ زینب کو اس کی باتیں بہت بری لگی تھیں اور غصہ بھی حد درجہ آیا، مگر وہ اس کے مہمان ہونے کے خیال سے خاموش ہو گئی۔ کھانا لگا لوں؟ اس نے مصلحتاً بات کا رخ موڑا۔ چنے پلاؤ اور لوکی کا رائتا بنایا ہے آج جمیلہ نے۔ ریئلی؟ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ضرور کھاؤں گی، ویسے بھی میں سوچ کر آئی تھی کہ دوپہر کا کھانا تمہاری طرف ہی کھانا ہے، اور تم کس قدر بدتمیز ہو، اخلاقیات سے آری۔ اس روز میرے اتنا کہنے کے باوجود بھی چلی آئیں، کیا تھا جو رک جاتی؟ کون سے یہاں تمہارے کارخانے چل رہے ہیں جن کی نگرانی اشد ضروری ہے؟ سچ زینب، سکندر بھائی بھی بہت مائنڈ کر رہے تھے، کہہ رہا تھا تم اس کی شکل دیکھ کر یوں بھاگ گئیں جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ زینب کو وہی شخص اور اس کی نگاہیں یاد آئیں۔ وہ مزید بدمزہ ہو گئی۔ کیوں بھائی، میں تم سے ملنے آئی تھی یا ان سے؟ میرا کیا واسطہ جو میرے حوالے سے کچھ مائنڈ کریں؟ مجھے بے وجہ پرائی عورتوں کو موضوع گفت بنانے والے مرد اچھے نہیں لگتے رملہ، بتا دینا حضرت کو۔ پھر تمہیں کیسے مرد اچھے لگتے ہیں؟ رملہ مذاقاً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ وضاحت کر دو، میں وہ بھی بتا دوں گی اسے۔ رملہ وہ زینب تب کر رہ گئی، یہ کیا مذاق ہے؟ اوہو، وہ بے وجہ ہی زور زور سے ہنسی تھی۔ تم تو ذرا سی بات پر سیریس ہو جاتی ہو۔ ارے زینب جان، زندگی میں یہ سب چلتا رہتا ہے، اس میں اتنا برا منانے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ کیا چلتا رہتا ہے زندگی میں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ نہیں، وہ یکلخت خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، بھائی بہت تعریف کر رہا تھا تمہاری، کہتا تھا اس نے ایسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا، حالانکہ پوری دنیا گھوم چکا ہے۔ وہ کف افسوس مل رہا تھا تمہارے میرڈ ہونے پر۔ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک پرائے مرد کی ایسی کھلی تعریف پر وہ اندر تک کٹ گئی۔ ساتھ ہی اسے رملہ کی ذہنیت پر تعجب بھی ہوا۔ اگر بہن بھائی کے درمیان ایسی گفتگو تھی بھی تو وہ سب کچھ زینب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم آج کچھ زیادہ ہی بکواس کر رہی ہو۔ وہ بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے بستر سے اتر آئی۔ لگتا ہے تمہیں بھوک کو زیادہ لگی ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں، رملہ نے ایک گہری سانس بھری۔ حسینوں کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ میری کوئی اس طرح تعریف کرتا تو میں گھنٹوں بیٹھ کر ایک ایک لفظ سنتی، یادداشت میں محفوظ کرتی، بتانے والے سے کریت کریت کر دریافت کرتی کہ کہنے والے نے اور کیا کیا کہا تھا۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔
مجھے تمہیں قریدنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، میرا میاں ہی اتنی تعریف کر دیتا ہے میری کہ میں سیراب ہو جاتی ہوں۔ ارے اس نے تمہاری کیا تعریف کرنی ہے؟ تم نے تو اسے شرف زوجیت جو بخشا ہے، بیچارہ سارا دن ڈرتا ہوگا کہ کہیں کوئی دوسرا نہ تمہیں لے اڑے۔ تعریفوں کی ڈوریوں سے تمہارے پر باندھتا رہتا ہے۔ زینب چلتے چلتے رک گئی۔ بے تعجب سے اس نے رملہ کی شکل دیکھی، نہ جانے وہ آج کس قسم کی گفتگو کر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا زینب کی جانب سے اس کے دل میں کسی بات کا غبار تھا جو وہ رہ کر نکل رہا تھا۔ تمہیں ہوا کیا ہے رملہ؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آج تو لگتا ہے تمہاری زبان سے کوئی دوسرا بول رہا ہے۔ کھانا نکالوں یار؟ وہ اس سے نظریں چرا کر کچن میں گھس گئی۔ وہ کیا کہا ہے شاعر نے، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ زینب بھی سر جھٹک کر اندر داخل ہو گئی۔ رملہ سے اس ملاقات نے اس کی طبیعت پر نہ جانے کیسا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ذہنی طور پر پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کی زمانی گفتگو، رہ کر ایک عجب سے طنز کا احساس، ایک حسد کا غبار زینب کو الجھن کا شکار کر گیا تھا۔ وہ سوچنے اور تہ تک اترنے کی کوشش کرتی تو اس کا دل بیٹھنے لگتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تو وہ خود پر بھی حیران تھی۔ ایسا تو اس کے ساتھ پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ شاید اس میں احسن کے رویے کا بھی دخل تھا۔ وہ ذرا سی بات پر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے اس نے زینب سے کام کی باتوں کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ کی تھی۔ زینب حد درجہ ٹینشن کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اس روز صبح سے اس کی طبیعت گری سی تھی۔ ناشتہ کرنے سے دل اور بھاری ہو گیا تھا۔ زینب نہانے کے لیے کپڑوں کا انتخاب کرنے الماری کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ اچانک ہی اسے متلی سی محسوس ہوئی، پھر نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے الماری کا پٹ تھاما، پھر دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ جمیلہ پیچھے کھڑی فرنیچر صاف کر رہی تھی، بھاگ کر اس تک پہنچی۔ بی بی جی، چینو جی کیا ہوا؟ زینب کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اسے جواب دینے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ ہاتھ پیروں میں جان ہی نہ تھی، زبان میں ہلنے کی سکت نہ تھی، بس اپنی کیفیت کی وجہ سے آنسو دھواں دھار نکل رہے تھے۔ جمیلہ اسے بمشکل سہارا دے کر بیڈ تک لائی، پھر اسے لٹا کر پانی کا گلاس بھر کر لے آئی۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہوئی تھی۔ جمیلہ، اس نے احسن کے آفس کا نمبر اسے تھماتے ہوئے کہا، برابر رملہ بی بی کے ہاں سے احسن کو فون کر کے بتاؤ اور ان سے کہو کہ وہ فوراً آ جائیں، اور کیونکہ میری طبیعت بہت سخت خراب ہے، ذرا جلدی آ جانا، میرا دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ نقاہت بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے سر تکیے پر ڈال دیا۔ جمیلہ کچھ سمجھنے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتی بھاگم بھاگ نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں رملہ جمیلہ کے ہمراہ چلی آئی اور اس کے 15 منٹ بعد ہی سفید چہرہ لیے احسن آ گیا۔ زینو جان، کیا ہوا تمہیں؟ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر زینب پھر آنسو بہانے لگی۔ کتنے دنوں کے بعد اس کا یہ سابقہ انداز دیکھا تھا۔ میں گاڑی لاتی ہوں، رملہ بولی، اسے ڈاکٹر کے ہاں لے چلتے ہیں۔ جی پلیز، مہربانی ہوگی آپ کی، احسن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے شائستگی سے بولا۔ مہربانی کی کیا بات ہے، انسان کے کام آتا ہے۔ وہ رسمی سا جملہ بول کر رسمی سے انداز میں مسکرا کر باہر نکل گئی تھی۔ زینو کیا ہوا ہے؟ وہ بڑی فکر مندی سے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیوں اچانک ہی؟ پتہ نہیں احسن، میں خود اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ ایسا پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ دل ایسا لگتا ہے کسی سمندر میں ڈوبا جا رہا ہو۔ اس پر حد درجہ نقاہت طاری تھی۔ وہ محبت سے اس کی ہتھیلی سے ہلانے لگا۔ زینب نے آنکھیں موند لی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے اسے ڈرپ لگا دی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ ان کو ڈپریشن بھی ہے، اس نے کہا تھا، کسی بات سے اس کے احساسات مجروح ہوئے ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسی حالت میں عورت کو بہت زیادہ ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ احسن سے کہہ رہی تھی، اور احسن کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو کی بوند نہ نکلے۔ وہ تعصف اور شرمندگی کے سمندر میں غرق تھا۔ وہ زینب کی خراب طبیعت کی تمام تر ذمہ داری اپنے رویے کی وجہ سے اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہا تھا۔ میں بہت برا ہوں زینب، بار بار انجانے میں تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف دے بیٹھتا ہوں، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ زینب نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ احسن اپنے رویے پر شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ اس سے جھگڑا نہ کرے۔ اس نے احسن کی کسی بھی معذرت کے جواب میں نرمی بھرا رویہ اختیار نہ کیا۔ اسے ڈسچارج کرتے ہوئے ڈاکٹر نے احسن کو کافی ساری ہدایات کی تھی۔ انہیں ہر حال میں خوش رکھیں، ان کا خوش رہنا ہی ایک تندرست اور صحت مند بچے کی ضمانت ہے۔ ان کی غذا کا خیال رکھیں، مناسب سیر و تفریح کروائیں۔ یہ ذرا سی بات پر ڈپریس ہو جانے والی خاتون ہے، ایسے لوگوں کی غیر معمولی کیئر کرنی ہوتی ہے۔ وہ ہر بات کو دل کی لوح پر محفوظ کرتا اسے لے کر گھر لوٹا تھا۔
زینو، یقین جانو آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر خلوص سے یقین دہانی کرائی تھی اور وہ ہولے سے مسکرا کر رہ گئی۔ پھر اس نے واقعی اپنا کہا پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ آفس سے جلد آ جاتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لانا نہ بھولتا تھا۔ ہر روز اس کے ہاتھ میں زینب کی پسند کی کوئی شے ضرور ہوتی تھی۔ دونوں مل کر کھانا کھاتے، پھلوں سے لطف اندوز ہوتے اور ٹی وی دیکھتے رہتے۔ شام ڈھلنے لگتی تو دونوں گھر کے سامنے صاف ستھری سڑک پر واک کے لیے نکلتے اور دیر تک ٹہلا کرتے۔ چند ہی دنوں میں زینب کے وجود پر اس کی ساری تگ و دو کے اثرات بڑا چہرہ کھل اٹھا، رنگت میں ایک عجیب سی تازگی اور چمک آ گئی اور جسم پہلے سے بھی بھرا بھرا لگنے لگا۔ اس روز بھی وہ شام ذرا دیر تک سولی تھی۔ احسن اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ جمیلہ اسے اٹھانے چلی آئی۔ چینو بی بی اٹھ بھی جائیں، صاحب اپنے ہاتھوں سے چائے بنا رہے ہیں۔ اس کے انداز میں حد درجہ استجاب تھا۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ پھر کیا ہے جمیلہ، بنا رہے ہیں تو بنانے دو۔ نا جی نا، گھر کی عورت کا کام ہے اپنے میاں کا چائے پانی کرنا، مرد یہ جنانے کام کرتا اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے بولی، میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کو اچھا لگے، مجھے تو وہ ہر حال میں اچھا لگتا ہے۔ ہائے جینو بی بی، کیسی باتیں کرتی ہو۔ جمیلہ خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ احسن چائے لے کر اندر آیا تو اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ چائے جینو بی بی، سرگوشی میں بولا تھا۔ زینب کو بے تحاشا ہنسی آ گئی اور وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ کیوں ہنس کیوں رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ جمیلہ کی نگاہوں میں میرے لیے حد درجہ رحم اور تعصف ہے۔ وہ خود کو اور مجھے ایک ہی صف میں کھڑا سمجھ رہی ہے۔ کیا غلط سمجھتی ہے؟ وہ مزے سے چائے پینے لگی۔ بالکل درست سمجھتی ہے جناب، جبھی تو آپ کو جینو بی بی کہہ کر پکار رہا ہوں۔ ویسے کتنا پیارا لگتا ہے یہ نام تم پر، جینو۔ اس نے ہولے سے دوبارہ پکارا۔ کوئی نہیں اچھا لگتا۔ وہ شرمندہ ہو گئی، جیسے میں بھی کوئی کام کرنے والی ہوں، جیسے رامو، فضلو، جینو۔ احسن کو بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا چلو اٹھو، کپڑے چینج کر لو، باہر ذرا سی واک کرتے ہیں۔ پھر وہ بولا تھا، تمہاری طبیعت بھی فریش ہو جاتی ہے اور میرا وزن بھی ذرا کنٹرول میں آ گیا ہے۔ نکال دے کون سے کپڑے پہنوں۔ وہ لاٹ سے بولی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ اسے گھورتا ہوا الماری کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اس نے چھوٹے چھوٹے کاسنی پھولوں سے سجا ہلکے زرد رنگ کا سوٹ منتخب کیا۔ یہ سوٹ اسے بے حد پسند تھا۔ وہ اکثر زینب سے یہی لباس پہننے کی فرمائش کرتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے کم کم پہنا کرتی تاکہ یہ لباس زیادہ عرصے تک درست حالت میں رہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اسے ہلکے زرد رنگ کے لباس میں بے پناہ حسین نظر آتی تھی۔ چلو جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤ، وہ لباس بیڈ پر ڈال کر بولا تھا۔ میں تب تک حلیہ درست کر لیتا ہوں۔ زینب مسکراتی ہوئی اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر اس نے لباس تبدیل کیا، لمبے بالوں کو سنوار کر چوٹی بنائی اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر کمرے سے نکل آئی۔ احسن ٹی وی آن کیے خبریں دیکھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جینو بی بی، بڑا گجب ڈھاتا ہے یہ لباس تم پر، وہ محبتوں سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ پھر دونوں ہنستے مسکراتے باہر نکل آئے۔ ان کی روٹین تھی، وہ سیدھی ہموار سڑک پر دور تک نکل جاتے تھے، پھر جہاں سڑک موڑ کاٹ کر ایک دوسری سڑک میں ضم ہوتی تھی وہاں سے وہ واپس لوٹتے تھے۔ اس روز وہ دونوں باتیں کرتے کرتے دور نکل آئے۔ دیکھے نا احسن، کتنا خوبصورت علاقہ ہے، یہاں دیر تک ٹہلتے رہنا کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنا پچھلا محلہ تھا اس قابل کہ وہاں یوں ٹہلا جاتا، ہر گھر سے آنکھیں جھانکا کرتی تھیں۔ یہاں کتنی پرائیویسی اور کتنا سکون ہے۔ بس یہی سمجھاتی تھی میں آپ کو، اور آپ مجھے کم عقل اور نہ عاقبت اندیش گردانتے تھے۔ احسن نے محض مسکراتے رہنے پر اکتفا کیا۔ مجھے تو اس وقت بھی یہی فکر تھی کہ اس علاقے کے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی اخلاقیات متاثر ہوں گی۔ دراصل وہاں تعلیم کی کمی تھی نا۔ وہ ہر روز یوں ہی اپنی ہی ہانکتی رہتی تھی۔ احسن اب اس کی باتوں کی تردید کرتا نہ زیادہ حصہ لیا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہتا اور یوں ان کی خوشگوار واک اختتام کو پہنچا کرتی تھی۔ قدم سے قدم ملاتے وہ چلتے چلے جا رہے تھے جب سامنے سے تیزی سے آتی بلیک کرولا ان کے قریب آ کر اچانک ہی رک گئی۔ احسن جو روڈ کی سائڈ پر تھا اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور حیرانی سے مڑ کر گاڑی ڈرائیو کرنے والے کو گھورنے لگا۔ وہ میر سکندر علی تھا۔ گاڑی سے سر باہر نکالے وہ بڑے دلکش انداز میں مسکراتا ہوا زینب کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کہیں تو آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ احسن نے قدرے بے یقینی سے زینب کی سمت دیکھا، جیسے اسے یہ ماننے میں تامل تھا کہ زینب اسے قطعی اجنبی شخص کو جانتی تھی۔ دوسری جانب زینب کا مارے غصے اور خفت کے برا حال تھا۔ اس کے گال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئے، وہ اسے کوئی سخت سا جواب بھی نہ دے سکی۔
یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ وہ ان دونوں کی حالت سے لطف اندوز ہوتا پوچھنے لگا۔ جی ہاں، آپ کے احسن نے قدرے سنبھل کر بدمزگی سے کہا تھا۔ کی تعریف؟ اجی ہماری کیا تعریف ہونی ہے؟ اس نے کہا لگا کر بڑی لگن سے زینب کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ تعریف کے قابل تو خدا نے اور بہت سے لوگ بنائے ہیں، ایسے خاکسار کو میر سکندر علی کہتے ہیں۔ زینب سے تو میں پہلے بھی مل چکا ہوں، ہاں آپ سے پہلی ملاقات ہے، ویسے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ احسن کے چہرے سے اس کے دلی تاثرات کا واضح اظہار ہو رہا تھا، اس کے باوجود میر سکندر علی پر کوئی خاص اثر نہ تھا۔ کہیں تو آپ لوگوں کو گھر تک ڈراپ کر دوں؟ اس نے اپنی پیشکش دہرائی۔ جی نہیں، بہت شکریہ، احسن بمشکل مسکرایا، ہم ذرا واک کے لیے نکلے ہیں۔ او آئی سی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر زینب کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چلیں جی، آپ کی مرضی، پھر کبھی ملیں گے، بائے۔ تیر کی تیزی سے وہ اپنی چمکتی نئے ماڈل کی کار لے اڑا۔ وہ دونوں کھڑے کچھ دیر تک سڑک پر اڑتی دھول دیکھتے رہے۔ عجیب بےہودہ آدمی ہے، پھر احسن نے کس قدر دانت پیس کر کہا تھا۔ کون ہے زینب یہ؟ اس کے انداز میں ایک جھلاہٹ تھی، زینب کا دل سہم گیا۔ آج تک اس قسم کی صورتحال سے اس کا سامنا نہ ہوا تھا۔ اس میر سکندر علی نے بیٹھے بٹھائے اسے ایک مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے یہی سنا تھا کہ شوہر کے دل میں ایک مرتبہ بال آ جائے تو پھر بڑی مشکل سے شیشہ صاف ہوتا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ رملہ کا بھائی ہے، ایک مرتبہ اسی کے گھر میں دیکھا تھا، خام خواہ کی جان پہچان جھاڑ رہا تھا، مجھے تو اس کا نام تک یاد نہیں تھا۔ یقین کریں احسن نے شکن آلود پیشانی کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی اڑے اڑے رنگت اور گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر کچھ نرم ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کیوں گھبرا گئی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ، اس نیچر کے آدمی بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ اگلی مرتبہ اس نے یہ حرکت کی تو طبیعت صاف کر دوں گا موصوف کی۔ زینب کی جان میں جان آئی، دونوں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ بڑے دنوں کے بعد فارحہ کا خط آیا تھا۔ زینب لفافے پر نگاہ پڑتے ہی پہچان گئی کہ یہ خط کس کا ہو سکتا ہے۔ بڑی بےتابی کے ساتھ اس نے خوشی خوشی لفافہ چاک کیا۔ لکھا تھا، پیاری زینب، بہت سی دعائیں اور بہت سا پیار۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی، اور جتنا میں تمہیں یاد کرتی ہوں اتنا ہی تم بھی مجھے یاد کرتی ہوں گی۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں اور اس ماحول میں ذہنی طور پر سیٹ ہونے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ دعا کرنا زینب کہ میں اس قطعی اجنبی ماحول میں یوں مدغم ہو جاؤں کہ اسی کا ایک حصہ معلوم ہونے لگوں۔ ہم پردیسی لوگوں کے لیے عافیت کا یہی ایک راستہ ہے۔ تم نے اپنی تصویریں بھیجی تو یقین جانو مجھے ازحد خوشی ہوئی۔ کتنے دنوں کے بعد تمہیں دیکھا، میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو اور تمہارا اپنا گھر بھی خوبصورت ہے۔ تم نے لکھا تھا کہ تم اسے سیٹ کرنے میں مصروف ہو۔ یقیناً اب تک تو تم نے اسے خوب سجا سنوار لیا ہوگا۔ یوں بھی شادی نے تمہاری نیچر پر جو خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے میں تو ان سے آری ہی رہی۔ یار اب احساس ہوتا ہے کہ بندے میں لچک اور جھک جانے کا مادہ ہونا چاہیے۔ مجھ جیسے ضدی اور خود سر سے لوگ تو اکثر ناخوش ہی رہتے ہیں۔ خیر، میں کہہ رہی تھی کہ تمہارا خط پا کر تمہارے حالات سے آگاہ ہو کر مجھے واقعی مسرت ہوئی، اور وہ خالہ والی خبر، میں تو زور زور سے ہنسنے لگی۔ یقین ہی نہیں آیا، حالانکہ ایک نیچرل بات ہے، کوئی انہونی تو نہیں۔ پھر بھی بہت دیر تک اسی پہلو پر سوچتی رہی۔ یہاں فی الوقت ایسے کوئی آثار نہیں، فیصل کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے، وہ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ رہی میری بات تو میں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش میں اپنا بہت سا وقت گزارا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں دونوں ہی بندے اپنے اپنے طور پر ضدی اور ہٹ دھرم ہیں۔ اور تمہارے سرتاج کیسے ہیں؟ تم ان کی جتنی تعریفیں کرتی ہو اس حساب سے وہ بہت اچھے ہی ہوں گے۔ تم سے ملنے کو بہت من کرتا ہے۔ دیکھو قسمت نے کب کون سا موڑ معین کیا ہے۔ اپنا احوال لکھنا، یہاں بہت اکیلا پن ہے۔ بہت سے پیار کے ساتھ، فارحہ۔ زینب خط پڑھ کر کافی دیر تک سوچتی رہی۔ فارحہ کا یہ خط بہت ہٹ کر پچھلے خطوط سے بہت مختلف تھا۔ فارحہ کی سوچ میں ایک نمایاں فرق کی عکاسی کرتا یہ خط اپنے لفظوں کے پس منظر میں بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ فارحہ ڈسٹرب ہے۔ اس نے شام کو احسن سے کہا تھا، اس کے کئی جملے اس عمر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کی عادت ہو وہ کبھی نہ کبھی تو خمیازہ بھگتتے ہی ہیں۔ وہ نوالہ چباتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، ایسے تو نہ کہیں احسن، اسے دکھ ہوا۔ اس نے بھلا کیا کہا ہے؟ اس کی تو نیچر ہی ہمیشہ سے اس طرح کی ہے۔ ہاں، وہ سر ہلا کر ہنس دیا۔ اچھی صفائی ہے اس کے حق میں۔ میرا دل چاہ رہا ہے فارحہ سے ملنے کو، وہ حسرت بھرے انداز میں بولی۔ احسن نے جھٹ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدارا یہ مت کہہ دینا کہ احسن مجھے انگلینڈ جانا ہے، بس یہ میری خواہش سمجھ لیں۔ اس نے زینب کی بڑی پرفیکٹ نقل اتاری تھی۔ وہ چڑ کر رہ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔
دوسرے روز دوپہر میں رملہ آئی تو زینب اسے دیکھ کر باوجود خوشی کے مسکرا تک نہ سکی۔ رملہ پر نظر پڑتے ہی اسے میر سکندر علی اور اس کا اس روز والا رویہ یاد آ گیا۔ آخر کو وہ اسی رملہ کا بھائی تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رملہ نے اس کا رویہ زیادہ محسوس نہ کیا۔ اب تو بہت بہتر لگ رہی ہو۔ مصروفیت کچھ ایسی رہی کہ میں اتنے دنوں تک چاہتے ہوئے بھی تم سے ملنے نہ آ سکی۔ ایسے کیا ہو گیا تھا اس روز تمہیں؟ ڈاکٹر تو اعصابی تناؤ، کسی ذہنی بوجھ کا ذکر کر رہی تھی۔ کیا میاں سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا؟ حالانکہ حقیقت یہی تھی، لیکن زینب بے پرواہی سے مسکرا دی۔ میرا میاں جان چھڑکتا ہے مجھ پر۔ کیسی لڑائی، کیسا جھگڑا؟ یہاں تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ میرا تو ذرا بی پی لو ہو گیا تھا۔ یہاں تو ڈاکٹر کو مرض سمجھ میں نہ آئے تو جھٹ ڈپریشن اور ذہنی پریشانی کا نام لے دیتے ہیں۔ رملہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اور مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ میں خود آنا چاہ رہی تھی تمہاری طرف۔ اچھا کیا تم چلی آئی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ رملہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اس کا انداز بے حد محتاط تھا۔ رملہ پلیز، اگر تم مجھ سے دوستی برقرار رکھنا چاہتی ہو تو ذرا اپنے بھائی کو اچھی طرح سمجھا دو۔ مجھے غیر مردوں کا اس طرح خواہ سر پر سوار ہونا قطعاً پسند نہیں۔ میری ان سے نہ کوئی جان پہچان یا واسطہ ہے، نہ ہی میں آئندہ ایسا کچھ چاہتی ہوں کہ وہ میرا راستہ روکیں، میرے شوہر سے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کریں یا مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھیں۔ مجھے یہ سب کچھ ناقابل برداشت حد تک ناپسند ہے۔ یا تو تم انہیں سمجھا دو یا پھر میں خود سامنا ہونے پر اچھی طرح ان کی عزت افزائی کر دوں گی، ہر چند کہ میں آئندہ ان کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ رملہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود بھی زینب کی باتوں سے پوری طرح متفق تھی۔ زینب خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اتنا کچھ بولنے اور یوں تند و تیز بولنے کی عادی نہ تھی۔ رملہ کو سر جھکائے دیکھ کر اسے قدرے افسوس بھی ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا اگر اس وقت ہی پیش بندی نہ کی گئی تو آگے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے بھائی نے بتایا تھا، وہ کافی دیر کے بعد بولی، کہ انہوں نے تمہیں اور احسن کو گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ میرے خیال میں اس میں اتنا برا ماننے والی بات تو کوئی ہے نہیں۔ زینب جو اسے سر جھکائے دیکھ کر متاسف ہو گئی تھی، نئے سرے سے غصے کا شکار ہو گئی۔ تمہارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک غیر مرد سڑک پر رستہ روک کر مجھے گھر چھوڑنے کی پیشکش کرے، وہ بھی میرے شوہر کی موجودگی میں، تو یہ ایک غیر اہم بات ہے کیا؟ تم دونوں خیر کب ہو؟ مل چکے ہو میرے گھر پر۔ سکندر نے محض میرے حوالے سے تمہارا احترام کرتے ہوئے تم سے ایسا کہہ دیا تو ایسا کیا آسمان ٹوٹ پڑا زینب؟ ویسے میرا خیال ہے کہ تمہارے شوہر بے حد شکی مزاج اور غصیلے واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے شاید گھر لوٹ کر تمہیں برا بھلا کہا ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، احسن نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ نہ وہ شکی ہے نہ وہ غصیلے، انہوں نے تو مجھ سے خود سے زیادہ بھروسہ کیا ہے۔ دیکھو رملہ، بات یہ ہے کہ تمہارے بھائی کا انداز کچھ عجیب سا ہے۔ ہاں، رملہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ سکندر ضرورت سے زیادہ خود اعتماد ہے، دوسروں کے احساسات کی پرواہ کیے بنا اپنی سی کرتا ہے اور کہتا رہتا ہے، پھر فرینک ہو جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ، اور اس میں کوئی خامی نہیں۔ اصل میں زینب، تم بہت دبی دبی سے اپنے خول میں سمٹی ہوئی لڑکی ہو۔ اس روز بھی تم بھائی کو دیکھ کر یوں سہم گئی تھی جیسے وہ کوئی جن ہو۔ یار ذرا سے خود اعتمادی پیدا کرو خود میں۔ انسان کیسا ہی خوش شکل ہو، دبی دبی شخصیت اس کا سارا امیج تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بھلا اتنی سی بات پر ذرا سا ایشو کھڑا کرنے کی کیا تک تھی؟ رملہ کو سمجھانا یا اس سے الجھنا بالکل بیکار تھا۔ زینب کو احساس ہوا کہ وہ بہت مختلف ذہنیت کی حامل تھی۔ وہ شاید زینب کے ماحول سے بھی اس کا ماحول بہت الگ تھا۔ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ دنیاؤں کی باسی تھیں۔ خیر جانے دو، وہ بالآخر بولی تھی، شاید میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی، لیکن رملہ بس اتنا جان لو کہ تمہارے بھائی کی جو بھی نیچر ہو اور وہ جیسے بھی خیالات رکھتا ہو، میں اس کا یوں فری ہونا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اپنے بھائی کو بھی بس اتنا سمجھا دو۔ اوکے۔ وہ کاندھے اچکا کر رہ گئی، میں اس سے کہہ تو دوں گی، ویسے وہ بہت لاؤبالی فطرت کا مالک ہے۔ زینب جان گئی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے رویے کی ذمہ داری قبول کرنے سے قطعاً انکار کر دیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس روز کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ نہ وہ رملہ کے گھر جائے گی اور نہ اس کا سامنا اس شخص سے ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی تھی، لیکن معاملہ اس کی سوچ سے کہیں آگے جا چکا تھا۔ ایک صبح جمیلہ نے بائی پوسٹ آیا ایک کارڈ اس کے سو کر اٹھنے سے بیشتر ہی اس کے سرہانے لا کر رکھ دیا۔ وہ اٹھی تو لفافے پر درج اپنا نام دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھیجنے والے نے اپنا نام تحریر نہیں کیا تھا، لیکن مہر بتاتی تھی کہ وہ اسی شہر سے سپرد ڈاک کیا گیا تھا۔ ایک سحر کے عالم میں اس نے لفافہ چاک کیا۔ آئی لو یو کے جلی حروف سے سجا کارڈ اس کے روبرو تھا۔ زینب مسکرا دی۔ یہ کام احسن ایاز کے سوا
اور کون کر سکتا ہے؟ مسکراتے ہوئے اس نے کارڈ کھولا. ایک خوبصورت نظم تحریر تھی. تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو بھلا کیا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سیاہ اچھوتے سے نقوش میرے تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں. تیری زلفیں، تیری آنکھیں، تیرے عارض، تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں. خلوت بزم ہو یا جلوت تنہائی ہو، تیرا پیکر میری نظروں میں ابھر آتا ہے. کوئی ساتھ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی ماحول، مجھ کو ہر سمت تیرا حسن نظر آتا ہے. چلتے چلتے جو قدم آپ ٹھٹک جاتے ہیں، سوچتا ہوں کہ کہیں تو نے پکارا تو نہیں. تم سے ہو جاتی ہیں نظریں تو خیال آتا ہے، اس میں پنہا تیری آنکھوں کا اشارہ تو نہیں. دھوپ میں سایہ بھی ہوتا ہے گریزاں جسم، تیری زلفیں میرے شانوں پہ بکھر جاتی ہیں. تھک کے جب سر کسی پتھر پہ ٹکا دیتا ہوں، تیری باہیں میری گردن میں اتر آتی ہیں. آنکھ لگتی ہے تو دل کو یہ گمان ہوتا ہے، سر بالی کوئی بیٹھا ہے بڑے پیار کے ساتھ. میرے بکھرے ہوئے الجھے ہوئے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیرتا جاتا ہے بڑے پیار کے ساتھ. کس کو معلوم مرے خوابوں کی تعبیر ہے کیا، کون جانے کہ میرے غم کی حقیقت کیا ہے. میں سمجھ بھی لوں اگر اس کو محبت کا جنون، مجھ کو اس عشق جنون خیز سے نسبت کیا ہے. تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو نہ ہوگا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سادہ اچھوتے نقوش میرے تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں. تیری زلفیں، تیری آنکھیں، تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں. زینب ایک تحیر کے عالم میں لفظوں پر نظریں دوڑاتی گئی. ایسا خوبصورت اظہار تو آج سے قبل احسن نے کبھی بھی نہ کیا تھا. نہ جانے اسے کیا خیال آیا تھا جو اس نے یوں بنا اسے بتائیے کارڈ بھیج دیا تھا. وہ تاریخ سوچنے لگی، پھر اسے مایوسی ہوئی. نہ تو اس کی سالگرہ تھی، کم از کم اسے تو یاد نہ پڑتا تھا. پھر کارڈ ایک طرف رکھ کر وہ چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگی. یہ معمہ تو شام کو احسن کی آمد پہ ہی حل ہو سکتا تھا. شام تک اس کے ذہن سے کارڈ والی بات بالکل نکل چکی تھی. احسن آیا تو اس کے کپڑے لٹکانے باتھ روم میں گھس گئی.